آنے کی برکت ہوتی ہے، اللہ برکتیں پیدا فرما دیتا. لہذا سرکار بوجھ نہیں تھے. اب ایک وہ دور ہے کہ جس دور میں سرکار کا بچپن ہے، اب ایک وہ دور آ گیا، دو دور لڑکپن ہے. اس دور میں ذمہ داری ہوتی ہے. اب محبوب کریم علیہ السلام کی طبیعت میں عزیز دوستو یہ انسانی وصف ہے کہ افراد کی طبیعتیں زمانے اور ماحول کے اعتبار سے ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کے لحاظ سے آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں. آج کا نوجوان کیوں بھاگ رہا ہے اپنی ذمہ داریوں سے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ماحول سے گزرنا کہ جس میں اس کو ذمہ داریوں کا احساس ہو وہ رکھا ہی نہیں گیا. وہ لاڈ، وہ پیار اور ماحول کی آزادی، پھر فکری آزادی اور پھر عملی آزادی، اس سے عزیز دوستو جو چیز ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے وہ الہاد ہے کہ خود پسندی اور خود نمائی اور شریعت مطہرہ کے مقابلے میں اپنی طبیعت کی پسند، یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ احساس ذمہ داری کی طرف آئے. اب وہ احساس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لحاظ سے کیا معاملہ تھا اس دور میں؟ آپ نے سوچا کہ کیا کیا جائے تاکہ مالی کمزوری دور ہو. تو آپ گئے اس دور میں جو کاروبار تھا، وہ عام روٹین میں جو چلتا تھا وہ تھا کہ کسی کے پاس جا کر جو بکریاں چرانے کا سلسلہ، ایوزن مزاربہ کی جس کو کہتے ہیں، بکریاں چرانے کا سلسلہ کہ میں اتنے وقت کے لیے بکریاں چراتا ہوں، اس کے عوض تم مجھے کیا دو گے؟ اس لحاظ سے اب حبیب کریم علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. اب جب بکریاں سرکار نے فرمایا اور اعلان کیا، اس وقت جب سرکار نبوت کا اعلان فرما چکے تھے کہ اے میرے صحابہ میں نے بھی بکریاں چرائیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے اللہ نے سبھی کو اس دور سے گزارا کہ ان میں سے ہر ایک نے بکریاں چرائیں. اب میں نے شروع میں جو ایک بات عرض کی تھی کہ بکریاں چرانے کے معاملے کو اپنے ماحول پہ قیاس نہیں کریں گے، بکریاں چرانے کے معاملے کو اس دور کے لحاظ سے قیاس کریں گے یا اس علاقے کے اعتبار سے قیاس کریں گے کہ اس علاقے میں جو بڑا کاروبار ہے وہ کیا ہے، اس علاقے کے لحاظ سے جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قیراط کے بدلے، سرکار نے فرمایا میں بکریاں چراتا تھا کہ بکریاں لے جاتا کچھ وقت کے لیے اور اس کے بعد واپس لاتا اور اس کی عوض مجھے کیا ملتے؟ دینار ملتے. اب آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ دینار کا سرکار کیا کرتے تھے؟ حالانکہ بچپن لڑکپن کا دور ہے، تو حبیب کریم علیہ السلام وہ دینار کبھی اپنے چچا کے پاس اور کبھی مکہ مکرمہ کی یتیموں اور بیواؤں اور بے کسوں کو پاس نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے اور وہاں پر جا کر وہ درہم اور دینار تقسیم کر دیا کرتے. اب یہ دور کس دور کی بات ہے؟ دور لڑکپن کی بات ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہوں گا عزیز دوستو اس وقت ہماری طبیعت میں جو ماحول سے کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جیب کو بھرا جائے، اپنے پیٹ کو بھرا جائے اور ضروریات سے آگے نکل کر خواہشات کا سلسلہ یہ طبیعت میں اتنا بٹھایا جا رہا ہے کہ ضروریات بہت پیچھے رہ گئیں. کیونکہ ضرورت تو وہ ہوتی ہے جو امیر اور غریب دونوں کی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش تو امیر کی بھی کبھی پوری نہیں ہوتی. نبی کریم علیہ السلام نے ذمہ داری کس طرف لگائی کہ ضرورت کی طرف آیا جائے اور اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد اپنے پیٹ کو بھرنے کے بجائے زمانے کے پسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی طرف بڑھنے کا اہتمام کیا جائے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ سب تشریف فرمائے، مجھے سوچ کے بتائیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ امیر تھے زیادہ یا غریب زیادہ تھے؟ غلام زیادہ تھے، غریب زیادہ تھے، بیوائیں زیادہ تھیں، بے کس لوگ زیادہ تھے. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ عزیز دوستو وجہ یہ ہے کہ سرکار کے پاس جب بھی مال آتا سرکار مدینہ مکہ مکرمہ کی نچلی وادیوں کی طرف چلے جاتے اور جو غرباء، مساکین اور بیوہ اور دوسرے کسے ہوئے لوگ ہوتے سرکار ان کی بے کسوں کی، بے بسوں کی بے بسی کو دور فرماتے. نتیجہ کا نکلا کہ جس وقت سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، چونکہ رحم کی برکھا پہلے ہی برس چکی تھی، جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب نے آگے بڑھ کے اسلام قبول کیا. یہ وہ کیفیات ہے کردار کی بلندی. اس اعتبار سے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہوں گا کہ اپنے کردار کو بلند کریں. محض عقیدت اور محض نسبت اس میں رہنے کی بجائے اپنے کردار کو بلند رکھنے کا اہتمام کریں. وہ نسبت خاندانی ہو، وہ عقیدت خاندانی ہو یا دینی اعتبار سے، اس میں کردار بڑا ضروری ہے. اس کو بلند رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ چیز عطا فرمائی ہے. میں یہاں رک کر بزرگ یہاں تشریف فرما ہے یہ پہلو بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے اندر کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وہابی ہوتی ہیں. وہابی نہیں، وہابی. وہابی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی مشقت کے رب عطا فرمائے، محض اپنے فضل سے، وہ وہابی ہوتی ہے. مثلا
ہمارا اس امت میں ہونا